السلام علیکم ناظرین، آج کے اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ لال حویلی جسے راولپنڈی شہر کی پہچان بھی کہا جاتا ہے، یہ عمارت کس نے بنائی اور یہ شیخ رشید صاحب کے پاس کیسے آئی اور اس عمارت کو بنے ہوئے تقریباً کتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب آپ کو اسی ویڈیو کے اندر ملیں گے، لیکن آپ سے ایک گزارش ہے کہ براہ کرم اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو ہم روزانہ اپنے چینل پہ ضرور اپلوڈ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ پاکستان بننے سے بھی بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک خوشحال ہندو گھرانے کے چشم و چراغ دھن راج سہگل ایک شادی کی تقریب کے لیے سیالکوٹ گئے، جہاں انہوں نے بودھا بائی کو رقص کرتے ہوئے دیکھا۔ دھن راج کو بودھا بائی کے گھنگروں کی جھنکار اس قدر بھائی کہ وہ اسے دل دے بیٹھا۔ محبت کی اسی کہانی نے لال حویلی کی بنیاد رکھی۔ دھن راج بودھا بائی کو اپنے ساتھ راولپنڈی لے آئے اور بوہڑ بازار میں ایک عظیم الشان حویلی بنائی جو اس وقت سہگل حویلی کے نام سے مشہور ہوئی۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، دھن راج وہ ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ بودھا بائی ایک مسلمان مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ تو دھن راج نے بودھا بائی کے لیے اس حویلی کے اندر ایک عظیم الشان مسجد بھی تعمیر کروائی اور اپنے لیے ایک مندر تعمیر کروایا، جہاں پر وہ دونوں بلا کسی خوف و جھجک اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دراصل بودھا بائی ایک رقاصہ تھی، وہ رقص کرتی تھی، گانے گاتی تھی، تو شروع میں لوگ اس حویلی کے اندر ان سے رقص اور گانے سیکھنے آیا کرتے تھے، لیکن اس حویلی میں آنے کے بعد ان کے اندر ایک تبدیلی آئی کہ وہ صوم و صلات کی پابند ہونے لگی۔ اب آہستہ آہستہ سے رقص اور گانے سیکھنے والوں کی تعداد کم ہونے لگی، جبکہ بودھا بائی سے اسلامی درس سیکھنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ فرزند پاکستان کتاب کے مطابق جب بٹوارہ ہوا تو دھن راج نے حویلی بودھا بائی کو سونپ دی اور خود خاندان کے ہمراہ انڈیا چلا گیا۔ بودھا بائی یہاں اکیلی رہ گئی۔ ادھر عدالت نے اس حویلی کو متروکہ ملکیت قرار دے دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ متروکہ ملکیت ایسی ملکیت کو کہتے ہیں جو کسی نے اپنے ترکے میں چھوڑی ہو اور جس کو بعد میں جتنے بھی ورثاء ہوتے ہیں قانون کے مطابق ان میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ جب عدالت نے اس حویلی کو متروکہ ملکیت قرار دیا تو قانون کے مطابق بودھا بائی کو اس حویلی کا 20واں حصہ ملنا تھا، اور 20واں حصہ وہی تھا جو اب اس وقت لال حویلی کہلاتا ہے۔ عدالت نے بودھا بائی سے یہ کہا کہ وہ یہ بیان دے دیں کہ وہ ہندو ہو چکی تھی یا یہ بیان دے دیں کہ دھن راج مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے دونوں باتیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دوران سماعت 2 مرتبہ عدالت نے اپنی کارروائی ملتوی کرتے ہوئے بودھا بائی کو اس بیان پر قائل کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ پوری عمارت، پورا حصہ بودھا بائی کے حصے میں آ جائے، مگر اس نے عدالت میں یہ کہا کہ "We have shared everything except religion"، یعنی مذہب کے سوا ہم نے سب کچھ بانٹا ہے۔ یوں حویلی کا ایک بہت بڑا حصہ اس سے چھن گیا۔ محبت اور حویلی کی تقسیم ہوئی تو بودھا بائی کرچی کرچی ہو گئی، یہاں تک کہ اس تقسیم کے بعد بودھا بائی کا وجود بھی بکھر گیا۔ شیخ رشید صاحب بتاتے ہیں کہ اسی حویلی میں چوری کی غرض سے آئے چوروں نے اس کے جوان سالہ بھائی کو بھی قتل کیا۔ طرح طرح کے لوگ اسے اکیلا پا کر حویلی میں جھانکتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بہت ہی امیر خاتون ہے جس کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں، مگر دامن میں ادھوری محبت اور اس کی منقسم نشانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک رات بودھا بائی سہگل حویلی چھوڑ گئی اور پھر کبھی بھی نہ لوٹی۔ وہ کہاں گئی، کیوں گئی، کوئی نہیں جانتا، مگر دوبارہ سہگل حویلی میں اسے کسی نے نہیں دیکھا، اور پھر کئی سالوں تک یہ حویلی اسی طرح سے ویران پڑی رہی۔ لوگ اس کو جنات کی حویلی کہنے لگے اور ڈر کے مارے کوئی اب اس کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔ شیخ رشید صاحب سے حویلی خریدنے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ سہگل حویلی کشمیر سے آئے ایک خاندان نے 2,18,000 میں خریدی، پھر انہوں نے شیخ رشید صاحب کو 5.5 لاکھ روپے میں یہ حویلی بیچ دی۔ یوں سہگل حویلی
کوڑیوں کے بھاؤ خرید لی گئی۔ اس بالکنی میں نواب زادہ نصر اللہ، نواز شریف اور الطاف حسین جیسے سیاست دانوں نے عوامی اجتماعات سے خطاب بھی کیا۔ شیخ رشید نے حویلی کے تزئین و آرائش میں لال رنگ کی کشمیری لکڑی کا استعمال کیا۔ نئے رنگ و روپ میں ڈھالنے کے بعد اسے نام بھی دیا گیا تو لال حویلی کا۔ یہ نام بھی شیخ رشید صاحب کا دیا ہوا ہے، اور حویلی پر چپساں اس نام کی تختی بھی سن 80 کی دہائی میں لگائی گئی تھی۔ یوں بودھا بائی کی سہگل حویلی شیخ رشید کی لال حویلی بن گئی۔ شیخ صاحب یہ بتاتے ہوئے جذباتی دکھائی دیتے ہیں کہ بودھا بائی کا ڈانس گھر میں آج بھی موجود ہے۔ جب وہ 2 کمرے جن میں وہ رہا کرتی تھیں ان پر پرانے قفل پڑے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے بودھا بائی کا بیڈ، جس پر عدالت میں دیا جانے والا بیان کنندہ ہے، اپنے کمرے میں سجا رکھا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے اپنی کتاب فرزند پاکستان میں لکھا ہے کہ ایک بار کشمیر سے ایک افسر حویلی دیکھنے آیا۔ وہ رو پڑا اور بولا کہ یہ میری ماں بودھا بائی کی حویلی ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اسے روکنا چاہا، بودھا بائی کے بارے میں جاننا چاہا، مگر وہ کچھ کہے بغیر ہی چلا گیا۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان کی جانب سے شیخ رشید صاحب کو ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ 7 روز کے اندر آپ یہ جائیداد خالی کر دیں۔ اگر آپ نے نوٹس پر عمل نہ کیا تو ہم آپ کو زبردستی بذریعہ پولیس یہاں سے بے دخل کر دیں گے۔ اسی طرح کے نوٹس شیخ رشید صاحب کو پہلے بھی موصول ہوتے رہے ہیں۔ 2014 میں اور 2016 میں اسی طرح سے، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ سخت الفاظ میں نوٹس دیے گئے تھے شیخ صاحب کو، لیکن شیخ صاحب یہ واضح کر چکے ہیں کہ اس حویلی سے میں نہیں بلکہ میری لاش جائے گی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ اس معلوماتی ویڈیو میں آپ کے لیے کافی زیادہ معلومات تھیں اور انشاءاللہ آپ کو یہ پسند بھی آئے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔